بولنے والی مچھلی۔ راجو مچھیرا بہت غریب آدمی تھا۔ نہ تو اس کے پاس کوئی کام دھندا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اپنا کوئی گھر تھا، بلکہ وہ بیچارہ تو دریا کے قریب ہی کھلے آسمان کے نیچے اپنی پتنی کاوری اور 2 بیٹیوں شیتل اور کاجل کے ساتھ رہتا تھا۔ راجو مچھیرا روز صبح منہ اندھیرے دریا میں اپنا جال ڈال دیتا تاکہ اس کے ہاتھ بہت ساری مچھلیاں لگ جائیں اور وہ انہیں بیچ کر اپنے پریوار کا پیٹ پال سکے، مگر اتنی کوششوں کے باوجود کوئی مچھلی اس کے ہاتھ نہ لگتی اور اس کا جال ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ جبکہ کچھ دیر بعد ہی جب باقی مچھیرے دریا پر آتے تھے، وہ اپنی کشتی لے کر دریا کی طرف جاتے تو واپسی پر ان کے پاس بہت ساری مچھلیاں ہوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ راجو کے مچھیرے دوست اسے بہت سارے مشورے دیتے تھے تاکہ وہ بھی اس کی طرح بہت ساری مچھلیاں پکڑ سکے۔ ایک دن راجو مچھیرے کا دوست رامو اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، راجو یار، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ چھوٹی سی کشتی لے لو تاکہ تم بھی ہماری طرح بہت ساری مچھلیاں پکڑ سکو۔ تم اپنے اس چھوٹے سے جال سے کبھی بھی بہت ساری مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ مچھلیاں دریا کے کنارے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو دریا کے بیچوں بیچ ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو ہم اتنی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور تم خالی ہاتھ رہ جاتے ہو۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر راجو اس سے کہنے لگا، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں اور تم کہتے ہو کہ میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے کشتی لے لوں۔ رامو یہ بات سن کر خاموشی سے چلا گیا، جبکہ راجو اسی بات کو لے کر بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے دریا پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا، مگر روز خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر راجو مچھیرا بہت اداس اور پریشان ہونے لگا۔ اگر یہی حال رہا تو میں تو اپنے پریوار والوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکوں گا اور ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ اے اوپر والے، ہم پر اپنی کرپا کرنا۔ راجو یہ سوچ کر پریشان ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا اور مچھلیاں پکڑنے کے بجائے کوئی اور کام تلاش کر لے گا تاکہ وہ اپنے پریوار کا پیٹ پال سکے۔ پھر اگلی صبح ہوئی تو راجو نے آخری مرتبہ دریا میں اپنا جال پھینکا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کے جال میں ایک بہت بڑی مچھلی آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر راجو خوش ہو گیا اور اس مچھلی کو پکڑنے لگا، مگر وہ مچھلی تو بول پڑی اور راجو سے کہنے لگی، میں تمہارے جال میں اس لیے آئی کیونکہ مجھے تم سے ایک کام تھا۔ یہ سن کر راجو حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ اس نے پہلی بار بولنے والی مچھلی دیکھی۔ مچھلی کی بات سن کر راجو نے اس سے پوچھا، میں تو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا اور میں نے سوچا کہ تمہیں بیچ کر اپنے پریوار کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لوں گا، لیکن خیر ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہارے کام آ سکوں۔ مجھے اپنا کام بتاؤ، میں تمہارے کام ضرور کروں گا۔ راجو کی بات سن کر مچھلی نے اس سے کہا، اگر تم نے مجھے پکڑ کر بیچ بھی دیا تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گی، کیونکہ میں مچھلی نہیں، میں ایک پری ہوں۔ دراصل مجھے ایک جادوگر نے پری سے مچھلی میں تبدیل کر دیا ہے اور دریا میں پھینک دیا۔ میں تب سے اس دریا میں قید ہوں۔ راجو یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پری کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ بات اس نے مچھلی سے کہی تو وہ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے یہاں سے آزاد کرا دو اور میں پھر سے پری بن جاؤں۔ یہ سن کر راجو نے اس سے پوچھا، مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تبھی اس مچھلی نے راجو کو بتایا، دریا سے تھوڑا دور ایک درخت ہوگا جہاں ایک جادوئی سوئی موجود ہوگی۔ تم وہاں جا کر وہ جادوئی سوئی اٹھا کر یہاں لے آنا اور اسے دریا میں پھینک دینا۔ یوں اس جادوئی سوئی سے میں مچھلی سے پری بن جاؤں گی۔ راجو مچھلی کی بات سن کر وہاں سے چل پڑا۔ چلتا چلتا وہ دریا سے دور آ گیا اور وہاں موجود درخت کو تلاش کر لیا
اور پھر وہ جادوئی سوئی لے کر واپس آیا اور اسے پانی کے اندر پھینک دیا۔ ایسے کرتے ہی دریا کے اندر سے ایک پری نکل آئی اور راجو سے کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کی اور میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ پری کی بات سن کر راجو بھی خوش ہو گیا کیونکہ اس نے پری کی مدد کی تھی اور اب وہ بالکل آزاد تھی۔ ہاں پری، اب تم آزاد ہو اور اپنے گھر جا سکتی ہو، یہ کہہ کر راجو وہاں سے جانے لگا۔ تبھی پری نے اسے روک لیا اور اس سے کہنے لگی، تم نے میری مدد کی ہے، اسی لیے شکریہ کے طور پر یہ 2 موتی رکھ لو، یہ میں نے دریا سے نکالے ہیں۔ راجو نے پری سے دونوں موتی لے لی اور اپنی پتنی کے پاس آ کر اسے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر اس کی پتنی کہنے لگی، تم جلدی سے یہ موتی بازار میں لے جاؤ کیونکہ دریا میں بہت قیمتی موتی بھی ہوتے ہیں۔ اپنی پتنی کی بات سن کر راجو فوراً بازار چلا گیا، جہاں اسے پتا چلا کہ یہ موتی تو سچ میں بہت قیمتی تھے۔ راجو نے اسی وقت ایک موتی بیچ دیا اور ان پیسوں سے خوبصورت سا گھر لے لیا، جبکہ دوسرے موتی کو بیچ کر مچھلیاں پکڑنے کا کام چھوڑ کر اپنا کاروبار کر لیا اور یوں راتوں رات امیر ہو گیا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ موتی اسے مفت میں نہیں ملے تھے، اس نے ان موتیوں کے بدلے پری کو مچھلی کے روپ سے آزادی دلائی تھی۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔